بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین صبح سے میں اکبر جواب ناظرین، جب انسان بڑا ہوتا ہے، کسی منصب پہ پہنچتا ہے یا اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اختیار آتا ہے تو اس کی وہ عادت ڈومینیٹ ہوتی ہے جو اس نے بچپن جس عادت میں گزارا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، عادت میں بھی ہے کہ انسان ہمیشہ بڑے ہو کر دو طرح کے راستوں پر چلتا ہے۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس میں انسان نے بچپن گزارا ہوتا ہے اور اس نے اپنے اس بچپن، جوانی، اسکول، اسٹوڈنٹس یا اپنے اس دور میں جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہوتا ہے معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اور پھر بڑا ہو کر اس کے وہ وہی کرتا ہے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہوتا ہے۔ یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے کے برخلاف اگینسٹ کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ ناانصافی یا اس طرح کا رویہ معاشرے کے اندر تھا تو اس وقت میرے کیا جذبات تھے اور میں کن سوچوں سے یا کس طرح کی اذیت سے گزر رہا تھا۔ اب میں اس منصب پہ ہوں تو میں وہ والا رویہ اختیار نہ کروں جس سے دوسرے بھی اسی اذیت یا منصب سے گزریں۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ اس دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو چیریٹی کرتے ہیں، جو ٹرسٹ بناتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی غریب کی، محتاج کی، ضرورت مند کی، کسی بچے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اسی طرح کی مشکل میں تھا، میرے پاس فیس نہیں تھی پڑھنے کی تو میرے اس وقت یہ خیالات تھے، میرے اس وقت جوتے نہیں تھے پہننے کے لیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ یا بڑے لیول پہ آ جائیں تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ میری ماں اس بیماری سے مری، میری بہن، بھائی، بیٹا یا میرا باپ اس بیماری سے، اس مشکل سے مرا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب معاشرے میں کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا اس مشکل سے، اس بیماری سے نہ مرے، لہٰذا میں اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ یہ ایک رویہ ہے۔ جس طرح سے عمران خان نے کینسر ہاسپٹل پورے پاکستان کے اندر اس کا ایک چین بنایا، اس کے پیچھے صرف ایک سوچ تھی کہ میری ماں کینسر سے مری ہے، کسی دوسرے کی ماں کینسر سے نہ مرے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ یہی اسی ٹائپ کا شخص اسی سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ رویے ہوئے تو باقیوں کے ساتھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یا بہت سے استاد ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خود مار کھا کر پڑے ہیں تو لہٰذا آگے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بالکل یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار اس بیماری سے مر چکا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کرنے کی یا کسی کو چندہ دینے کی یا اس طرح کے جو خیراتی ادارے ہیں ان میں کام کرنے کی، کیونکہ میرا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ تو اس طرح کے دو طرح کے سوچیں اس معاشرے کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ملک کے اوپر سیاست کے اندر، عدلیہ کے اندر، انصاف کے اندر، مختلف اداروں کے اندر عوام کی خدمت کے لیے جو لوگ بھی یہاں پر مختص کیے گئے یا ان کو تعینات کیا گیا، چاہے وہ عدلیہ کے اندر جج کے حوالے سے ہو، سیاست کے اندر پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی ٹولہ فارم 47 کا مسلط ہے وہ ہو، یا پھر بیوروکریسی کے اندر ہو، میڈیا کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہوں، یہ سارے کے سارے اس نظریے کے مالک ہیں کہ ان کے ساتھ جو بچپن میں ہوتا رہا یہ اسی عادت کو، وہی سوچ ان کی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے فیصلوں کے اندر، ان کی عادتوں کے اندر، ان کے جو شعور ہے اس وقت جو رویہ ان کا اس عوام کے ساتھ ہے۔ یا پھر دوسری لائن پہ آ جائیں تو انہوں نے اپنا بچپن چوری، دو نمبری، فراڈ، جھوٹ، فریب، دغا بازی میں سارا بچپن گزارا، اور پھر اس کی وہی والی عادت اب جب یہ کسی منصب پہ پہنچے تو اسی جھوٹ، فراڈ، دغا، دو نمبر کے اس عادت کے اندر اب یہ اس عوام کے اوپر مسلط ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔
وہ لوگ جو پاکستان کے اس سسٹم کے اوپر مسلط ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رائٹ پہ ہیں، وہ سب کچھ ان کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم نے آئین اور قانون کو بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، ہم نے انسان کی خدمت کو بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے ایسے گلاسز ہیں، ایسی اینک ہے جس سے وہ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ہاں ایک چیز اور مسکنسیپشن کہہ سکتے ہیں یا اپنا ایک نظریہ ہے لوگوں کا جس سے وہ بات کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو سزا ملے، جیسے ہم پاکستان میں بات کر لیں کہ نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، آصف علی زرداری ہو گیا، نون لیگ کا سارا ٹولہ ہو گیا، پیپلز پارٹی کے بہت سے ماضی کے سیاستدان ہو گئے، موجودہ جو آرمی سے ریلیٹڈ جیسے فیض حمید ہو گیا، اس طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں، سیاسی بھی ہیں، یہ گرفتار ہوتے ہیں، یہ بند ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز بنے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جیسے عمران خان ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نواز شریف کے لیے سزا ہے، یہ اس کے لیے بےعزتی ہے، یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان بھی کے لیے بھی بےعزتی ہے یا ذلت کا باعث ہے؟ اس کا فیصلہ ناظرین یہ ہے، بات اصل یہ ہے کہ ہمیشہ قدرت نے کبھی آسمان سے اتر کر اللہ تعالیٰ نے خود کسی شکل میں آ کر کسی انسان کو عزت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جو قدرت ہے وہ زمین پر کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ آیا اور اس نے مدد کی اور انسان کی کسی شخص کی عزت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، ان کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا کر کے، ان کے دلوں میں محبتیں پیدا کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس شخص کی اس معاشرے میں، اس ملک کے اندر عزت ہے۔ اب اگر ہم ماضی میں جائیں تو جتنے بھی یہ نواز شریف، شہباز شریف یا ان کا ٹولہ یا عدلیہ کے اندر ججز ہو گئے ماضی میں، یا پھر پیپلز پارٹی کے لوگ ہو گئے، یہ دیگر جتنے بھی جب قید ہوئے، جب سزائیں بنی، کیس جھوٹے بنے یا سچ بنے، تو سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ عام آدمی ان کے حق میں نکلے، کتنے لوگوں نے بات اٹھائی۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے، میڈیا کو چھوڑے، میڈیا کو پیسہ دے کر سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کروا دیں، میڈیا ہو گئی، صحافی ہو گیا، اب یہ اس لیول کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی ویلیو ہے یا ان کا کوئی ایسا نظریہ ہے کہ جسے ہم یہ کہیں کہ یہ عام آدمی کی زبان ہے، یہ پیسے کی زبان ہے اب ساری۔ دوسری طرف جب عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہوا، وہی کیس بنا، وہی چیزیں ہوئی، جیسے نون لیگ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کے ساتھ بھی کیسز بنے، کون سی نئی بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ بنے؟ لیکن عمران خان نے کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ تم آؤ اور میری مدد کرو یا میری حمایت کرو۔ پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی کوئی عمران خان کو جانتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، یورپین ہے یا کسی بھی اور طرح سے جانتا ہے، اس نے عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی اور اس نے عمران خان کی سپورٹ کی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا جو اس وقت مسلط شدہ نظام ہے، جو اس وقت کینسر سے ریزہ ہوا نظام ہے، یہ نظام اپنی طرف سے یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے عمران خان کو سزا دی، عمران خان کو بے عزت کیا، اسے ذلیل کیا، لیکن قدرت پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کی طرف سے آوازیں بلند کروا کر یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ذلت نہیں ہوئی، آپ نا حق پہ ہیں، آپ غلط ہیں۔ اصل میں اس کی عزت یہی ہے کہ آپ اس کا پوسٹر پھاڑتے ہیں، نیچے سے لوگ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ میاں صاحب کا پوسٹر آسمانوں کی بلندیوں پہ لگاتے ہیں، نیچے سے لوگ اسے جوتیاں مارتے ہیں۔ آپ عمران خان کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں، وہ خوبصورتی سے اس کو حل کر دیتا ہے۔ آپ مریم نواز کے آگے صرف ریمارکس بک رکھتے ہیں اور اسے لکھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ عمران خان کے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کرتے ہیں یا اس کو پھنسانے کے لیے کسی اور کو پھنساتے ہیں، تو قدرت وہ چیز واپس ریٹیلیٹ کر کے آپ کے منہ پہ مارتی ہے۔ لیکن جب دوسرے کے حوالے سے، کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، تو وہ خود سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو کلوز کر دو، اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ اس لیے کلوز کر دو کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر کھلا تو ہم ننگے ہوں گے۔ تو ناظرین، کہنا یہ تھا کہ یہاں اس پاکستان کے اندر اس وقت چاہے قاضی عیسیٰ ہو یا میڈیا کے اندر ہوں یا سیاست کے اندر ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہی ان کی عادت ڈومینیٹ ہے ان کے فیصلوں کے اوپر، جو بچپن میں یہ جس طرح سے کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچپن میں بھی کرپٹ تھے،
دو نمبر تھے، فراڈیے تھے، جھوٹے تھے، اور اب یہ اسی طرح سے اپنے آنے والے جو ان کی عادت بن گئی، فطرت بن گئی، اس کے اندر بھی یہ کرپشن، دو نمبر، فراڈ، جھوٹ، اس کو حق کو سچ کہہ کر یہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ قدرت اگر ایک طرف پوری ریاست کی طاقت ملا کر یہ جو لوگ ہیں، یہ ساری ریاست کی طاقت، مشینری، سورس، ذرائع، پاور استعمال کر کے اگر عمران خان کو اس طرح سے سزا نہیں دلوا سکتے، ذلیل نہیں کر سکتے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں کم نہیں کر سکتے، تو اس زمین کی قدرت کا کہیں نہ کہیں نظام، پاور موجود ہے۔ تو آپ کی بھی یہ جو طاقت ہے، یہ جو خدائی ہے، اس خدائی کا بھی ایک ٹائم ہے، اور بہت جلد یہ خدائی آپ کی اسی طرح سے دڑام سے گرے گی جس طرح سے آپ کی 50 سالہ حکومتیں ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں اس وقت سب کے سامنے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی ناظرین، کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوانی، بچپن بے شک جتنا کنٹروورشل گزرے، وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا آخری جو بڑھاپا ہوتا ہے، آخری جو عمر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اچھی گزرے، اس میں لوگ دعائیں کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص نے توبہ کی، معافی مانگی اور اچھا ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا اس وقت مسلط شدہ ٹولہ ہے، عدلیہ سے لے کر میڈیا تک، میڈیا سے لے کر بیوروکریسی تک، بیوروکریسی سے لے کر پارلیمنٹ تک اور اسٹیبلشمنٹ تک، یہ سارے کے سارے آخری عمر میں ذلیل ہو رہے ہیں اور تاریخ کے اندر اپنے بدنما داغ قسم کے نام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی ان کے لیے ذلت ہے، یہی ان کی بدقسمتی ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔